السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نحل کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 10واں مرکزی موضوع کفار و مشرکین ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، اور چوتھا ہے مرتدی ہے جو اصلاح قبول کرنے کے بعد واپسی اختیار کر لے، واپس کفر میں چلا جائے۔ تو اللہ نے یہ 4 آیات اس میں سے ان کا جام اور ان کا سارا وجہ وہ بتائی ہے۔ تو 106 میں برضا اور انبت ارتداد کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور بڑا عذاب ہوگا۔ 106 کو دیکھیں، بڑا اللہ نے کلیئر کیا ہے۔ جو اللہ کا منکر ہوا ہے ایمان لانے کے بعد، تو اس کے اور سوائے ان کے جو کہ مجبور کر دیے گئے، اور جبکہ ان کا دل مطمئن ہو۔ ایکسیپشن کے لیے ان پہ ظلم اتنا ہوا، ان پہ جبر اتنا ہوا، مصیبتیں اتنی آئی کہ اس وقتی طور پہ انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن دن کا ان کا اطمینان تھا اسی پر، اسلام پر، اس کے لیے اللہ نے ایکسیپشن چھوڑی ہے کہ ان کے تو، لیکن جن دل کی کشادگی سے، خوش دلی سے برضا اور رغبت اسلام قبول کیا، تو پھر غضب اللہ تو اللہ کا ان پر غضب اور عذاب النذیر پر عذاب ہے۔ تو اللہ کا غضب بھی اور عذاب۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے بتایا جی یہ وجہ کیا اس کی، اس لیے تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو۔ تو دنیا دین کی اسلام کی کہانیت دیکھ کر اور دین کے پر، لیکن جب دین پر چلیں گے مصائب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی اور آزمائشیں آئیں گی، تو اللہ کہتا ہے یہ آزمائشیں آنی ہیں، تو انہوں نے آخرت کے اجر کے لیے دنیا کے مفادات کا خیال رکھا اور اس سے نقصان کو گوارا نہیں کیا، تو اس سے تو اللہ نے کہا یہ ہونا ہے، سارا کچھ یہ ہونا ہے۔ سورہ کبوت ہے جی 29 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 2 اور 3 کو دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے کیا سمجھتے ہو گے، ایسے چھوٹ جاؤ گے اور کہ ہم نے کہہ دیا آیت یقولوا آمنا ہم لا یفتنون، کہ ہم ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا اور آزمائے نہ جاؤ گے۔ ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزمائیں گے کہ الذین صدقوا ولا یعلمون الکاذبین، کہ تم ان سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سچ اور جھوٹ کا نکھیڑا کیسے ہوگا؟ یہ آزمائش سے ہوگا۔ تو یہ ساری جو مصیبتیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے اس لیے کہ سب جو سچے ہیں وہ اس پہ آزمائش پہ پورے اتریں گے، اور جو نہیں جھوٹے ہیں وہ اس میں سے پھسل جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے آزمائش لازم ہے۔ تو آزمائش پہ جیسے دنیا کے مفادات دے کے اور پھسل گیا، اس کے لیے پھر اللہ نے کیا عذاب ہے، اور یہ ہے۔ اچھا، ان کے جو دنیا آخرت کا عذاب تو اللہ نے کہا ان پہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب سب سے پہلے دنیا میں ان کے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ہدایت سلب کر لیتا ہے۔ اسی 107 میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اور پھر آگے 108 میں بات آ رہی ہے ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، وہ سیل کر دیا جاتا ہے۔ جب سیل ہو جائے نا تو پھر کوئی چیز نہ جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے، تو یہ سیل کر دیا جاتا ہے، ان پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اور 108 میں اللہ کہ بولا کہ کافی غافل ہیں، انہیں اپنے انجام کا پتہ ہی نہیں، اس سے غافل ہے۔ ان کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے کہ بعد مرنے کی دیر ہے، دنیا میں تو موج میلہ مستی کر لیں، ادھر لیٹنا ہے اور ادھر جناب پھینٹ شروع ہو یا نہیں ہے، پھر قبر میں برزخ کے عالم میں پھر قیامت میں جو ہونا ہے تو اللہ نے عذاب النظیم اور عذاب عظیم شروع ہو جانا ہے۔ اور اللہ نے کہا یہی پھر کچھ، اور دنیا پہ تو یہ اللہ نے کہا یہ ہدایت سلب اور مور اور ہدایت نہیں ملنی، اور پھر کچھ شک نہیں کہ آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ، نقصان دوزخ میں جانے والے۔ ایکسیپشن کس کی اللہ نے 106 میں کہا ہے، جو مجبور کیا گیا، اس کے لیے اللہ نے یہ 110 میں بات کی ہے۔ ہاں وہ کیا ہے جو جنہوں نے یہ کہا اور پھر انہوں نے ہجرت کی، اگر آپ سے قبول نہیں ہوتا، مجبوری ہے، بہت مصائب ہیں، برداشت سے باہر ہو گئے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہجرت کر جاؤ، ستا نہیں، تو پھر اس کے بعد جہاد کرو، لڑو ان سے جو انہوں نے تم کو مجبور کیا، اور صبر کرو۔ اللہ ان کو بخشنے والا ہے، ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ باقی یہ ہے کہ جناب باقیوں کے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ اب وجہ اس کی کہ یہ دنیا کو پسند کیا ہے، تو اس دنیا کو آخرت پر پسند کرنے کا انجام بہت برا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 7 اور 8 ہے جی کہ اللہ نے کیا ہے کہ دنیا کی زندگی پر اسی پر مطمئن ہو گئے، جو خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور مطمئن رہے، اور ہماری نشانیوں سے، ہماری آیتوں سے غافل رہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے جو انہوں نے کمایا تھا۔ تو اللہ نے کہا یہ جو دنیا پہ متحد، اور یہ ہمارا وطیرہ ہے، ہمارا ہے، میں دنیا دار دنیا کے لیے کر رہے ہیں، کریں گے جی، دنیا ہے، دنیا سکنی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کے لیے ہو گیا، پھر اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ بے خبر ہو گئے، ان کے لیے پھر آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہی سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے دنیا عجلت پہلا گھر، یعنی جو دنیا میں جو فوراً ملنے والا ہے، یہ دنیا مٹھی، آخرت کی نہیں ڈٹھی، تو یہ جو ہے نا جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو جتنا چاہیں گے اس کو دیں گے۔ اللہ کی دنیا میں تو اللہ نے دینا جتنا دینا ہے، پھر اس کے واسطے ٹھکانا ہے دوزخ کا، اور یہ کیا ہے، اور اس میں دھکیلا جائے گا دھکے مار کر برائی کے ساتھ۔
تو برائی کے ساتھ ذلیل کر کے دھکیلا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا یہ جو دنیا دار ہے نا، کہتے ہیں دنیا دار ہے، دنیا کے لیے کر رہے ہیں، مانتے ہیں دنیا دنیا دنیا، ان کا جاؤ دنیا کے لیے اسلام کی پرواہ نہیں ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، حقائق اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اور پھر یہی بات آگے سورہ کافر نمبر اس کی آیت 109 103 104 میں ہے کہ میں اللہ بتاؤں تمہیں سب سے بڑا خسارے مگر اکثرین والا جو دنیا کی کوشش میں لگا رہا اور سمجھتا ہے بہت کام کر رہا ہوں، تو ان کے سب اعمال پر غوات گئے اور قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا، خرابی ان کے لیے۔ تو ہم نے دنیا کے لیے آخرت قربان نہیں کرنی بلکہ آخرت بنانی ہے دنیا میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔